متی رسول کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، دوسرا باب اور دوسری آیت۔ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ احبار کی کتاب 19ویں باب کی 26ویں آیت میں درج ہے، تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ استثنا کی کتاب 18 باب 10 آیت میں لکھا ہے، تجھ میں سے ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر، یا شگون نکالنے والا، یا افسون گر، یا جادوگر۔ بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں علم نجوم کی پیروی سے، شگون نکالنے سے، لوگوں کی قسمت کے حال بتانے کے لیے فال نکالنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ نئے عہد نامے میں مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے دوسرے باب میں مجوسی آسمان پر ایک ستارے کی پیروی کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے آتے ہیں، اور یہ سب کچھ خدا کی طرف سے تھا۔ تو کیا دونوں عہود میں علم نجوم کی پیروی سے خدا کی تعلیم میں تضاد ہے؟ پرانے عہد نامے میں خدا علم نجوم کی پیروی کرنے سے، فال نکالنے سے یا شگون نکالنے سے منع فرماتا ہے، اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اور پیدائش کی جگہ کی نشاندہی کے لیے خدا مجوسیوں کے لیے ایک ستارے کو مقرر کرتا ہے۔ سائنس کے مطابق علم نجوم ایسا عقیدہ جو ستاروں کی ترتیب اور حرکت کے مطالعے سے کسی کو مستقبل کے اچھے اور برے واقعات کی پیش گوئی کرنے کے قابل بنا سکے۔ اس تعریف کے مطابق ستارے نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی پیش گوئی نہیں کی، بلکہ خدا نے پیدا ہو چکے مسیح کی منادی کے لیے یہ ستارہ مجوسیوں کو دکھایا، اور اس واقعے میں ستارہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی منادی کرتا ہے۔ متی رسول کے انجیلی بیان اس کے دوسرے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی۔ اس آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہو چکی ہے، اور ستارہ مجوسیوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے ایک مناد کا کردار ادا کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں ایسے حوالہ جات موجود ہیں جہاں خدا ستاروں اور سیاروں کو اپنی مرضی ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ زبور 19 میں لکھا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ رومیوں کے نام خط اس کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں تخلیق خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، جبکہ مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 24ویں باب کی 29ویں سے 30ویں آیات میں خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ سورج، چاند اور ستاروں کے ساتھ اس آمد پر کیا ہوگا۔ عزیزو، متی کی انجیل اس کے دوسرے باب میں یہ رہنما ستارہ مجوسیوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی پیش گوئی نہیں کرتا، بلکہ یہ رہنما ستارہ پیدا ہو چکے مسیح کی پیدائش کی منادی کرتا ہے۔